سب سے پہلی یہ بات یاد رکھیں کہ امام ربانی مجدد الفسانی کچھ اصول آپ کو بیان کروں گا آپ کی کتابوں سے، امام ربانی کی کتابوں سے۔ آپ کے مکتوبات کے علاوہ آپ کے رسائل بھی ہیں، جس میں آپ کا رسالہ تحلیلیہ، مبدأ و معاد اور دیگر رسائل بڑے مشہور ہیں۔ اس کے بعد آپ کے جو صاحبزادے ہیں خواجہ معصوم سرکار، ان کے مکتوبات ہیں، مکتوبات معصومیہ۔ پھر آپ کے جو صاحبزادے ہیں خواجہ محمد سعید سرکار، ان کے مکتوبات ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کے مرشد پاک کے جو مکتوبات ہیں، مکتوبات خواجہ باقی باللہ۔ پھر اس کے بعد آپ کے جو سلسلے کے جو مریدین ہیں، ان میں بڑے بڑے جو نام ہیں، جیسے مرزا مظہر جان جانا، ان کے مکتوبات ہیں۔ پھر اسی طریقے سے رسائل ابن عابدین شامی، سید ابن عابدین شامی جو ہیں، وہ بھی بعض واسطوں کے بعد آ کر امام ربانی کے مریدوں میں شامل ہوتے ہیں، آپ کے خلفاء میں شامل ہوتے ہیں۔ ان کے بھی مکتوبات ہیں، ان کے بھی رسائل ہیں۔ ان ساری کتابوں کا نام لینے کا مقصد اور مدعا یہ میں چاہوں گا کہ میری باتوں کو بڑی توجہ سے سنیے گا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ امام ربانی کا اور آپ کے سلسلے کے جتنے بھی لوگ ہوئے ہیں، ان کا ایک طریقہ یہ ہوا ہے کہ اگر کسی سے غلطی ہو گئی، کسی بزرگ سے کوئی غلطی ہوگی، جیسے آج کل ایک بہت بڑا مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی فلاں بزرگ نے ایسے لکھا تھا، لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مسئلے میں دو اقوال ہیں۔ میں آپ کو اس بات کو سمجھا دیتا ہوں۔ مثلا مثال کے طور پہ آج اہل سنت کے اندر ایک عجیب سا خلجان اور انتشار پایا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ بعض بزرگوں کی تحقیقات کے درمیان لکھی گئی عبارات ہیں۔ اب آپ جانتے ہیں جب کوئی بزرگ، کوئی عالم جب وہ تحقیق کرتا ہے تو وہ دوران تحقیق بہت سارے اقوال کو لاتا ہے۔ جیسے ابن عبد البر نے، بہت بڑا نام ہے حافظ ابن عبد البر، آپ کی مشہور کتاب ہے الاستیعاب فی معرفت الاصحاب اور الجامع بیان العلم و فضلہ، یہ دو آپ کی مشہور کتاب ہے۔ آپ نے مختلف اقوال لکھے صحابہ کرام کے درمیان، مفاضلہ کے مسئلے میں مختلف اقوال لکھے۔ تو اب وہ مختلف اقوال کو اٹھا کر اسی طریقے سے شیخ محقق الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے مختلف اقوال لکھے تکمیل الایمان کے اندر۔ تحقیق آپ جانتے ہیں جب کوئی کرتا ہے تو وہ اقوال لیتا ہے مختلف، اور پھر اس کے بعد اپنا نتیجہ اخذ کرتا ہے۔ اب ایک ایسا ہمارے ہاں گروہ پیدا ہو گیا کہ اس نے ان مختلف اقوال کو اہل سنت کے اندر دراڑ ڈالنے کے لیے استعمال کرنا شروع کیا۔ تو میں جو عرض بات کرنے لگا تھا، جو میں نے بنیاد بنائی تھی کہ اگر کسی بزرگ سے غلطی ہو گئی، عالم سے غلطی ہو گئی، امام ربانی کا یہ آپ کا طریقہ رہا ہے کہ آپ نے اس وقت اس صوفی کی صوفیت کو نہیں دیکھا۔ یہ میں آپ کو حیرت کی بات آج بتاؤں کہ آج ہمارے ہاں بھی ایک یہ بڑی جو ہے یوں سمجھیے کہ بہت بڑا ایک ہوا بنا ہوا ہے کہ جی فلاں صوفی کا کشف ہے تو فلاں صوفی کا مراقبہ ہے، تو اس نے اس طریقے سے کہا تو اس نے اس طریقے سے کہا۔ امام ربانی کی جو تعلیمات ہیں، آپ نے اپنے مکتوبات شریف کے اندر اس بات کو پہلے آپ نے حل کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب ایسا ہو جائے، یہ میرے پاس مکتوبات شریف کی جلد اول ہے اور مکتوب نمبر 266 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 580 ہے، آپ نے یہاں پر ایک فیصلہ دیا ہے۔ اس سے پہلے مکتوب نمبر 157 سن لیجئے کہ اگر ایسا ہو جائے کہ جو صوفی صاحب یہ کہہ رہے ہیں، تم تو مولوی ہو، تو مولویوں کا کیا کام ہے صوفیوں کے آگے بات کرنے کا۔ امام ربانی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تمہیں ایسا کوئی معاملہ درپیش ہو، صوفیہ اور علماء کے مابین تمہیں اختلاف نظر آئے بظاہر، یہ بھی ایک علیحدہ بات ہے کہ بظاہر کا لفظ میں نے استعمال کیا۔ آپ نے پہلے یہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اے سعادت مند، جو کچھ ہم پر اور آپ پر لازم ہے
وہ یہ ہے کہ اول اپنے عقائد کو کتاب و سنت کے موافق درست کریں. ابھی دیکھیں ہم پر اور آپ پر جو چیز لازم ہے اس کے بارے میں آپ نے کہا کہ ہم اپنے عقائد کو کتاب و سنت کے موافق درست کریں جس طرح کے علماء حق نے کہ خدا ان کی کوششوں کو مشکور فرمائے. ہم اپنے عقائد کو کس طرح درست کریں؟ آپ نے نہیں کہا کہ جس طرح صوفیہ نے فرمائے، نہیں، آپ نے فرمایا کہ جس طرح علماء حق نے عقائد، ان عقائد کو کتاب و سنت سے سمجھا ہے. علماء حق نے ان عقائد کو کتاب و سنت سے سمجھا ہے اور وہاں سے اخذ کیا ہے. ہم اس طریق پر اپنے عقائد کو درست کریں کیونکہ ہمارا اور آپ کا سمجھنا اگر ان بزرگواروں کے فہم کے موافق نہیں ہے، میں نے اور آپ نے کتاب و سنت سے جو عقائد سمجھے اس کا سمجھنا اگر ان بزرگواروں کے موافق نہیں ہے، علماء اہل سنت کے موافق نہیں ہے، تو وہ اعتبار سے ساقط ہے. پہلا قاعدہ امام صاحب نے یہ بیان کیا، امام ربانی نے، آپ نے فرمایا کہ ایسی چیز کا اعتبار نہیں کیا جائے. اگر صوفی کا قول عالم کے ساتھ ٹکرائے گا تو امام ربانی نے ارشاد فرمایا یا تمہاری اپنی تحقیق کسی عالم کے قول کے ساتھ ٹکرائے گی تو فرمایا کہ تمہارا ایسا اعتبار ساقط ہے، اس کو آپ نے فرمایا کہ میں اس کو تسلیم نہیں کرتا کیونکہ ہر بدعتی اور گمراہ اپنے باطل احکام کو کتاب و سنت ہی سے سمجھتا ہے. تو پہلا جو مسئلہ امام صاحب حل کر رہے اس کو سمجھے آپ. اور ہم لوگوں کی یہ خوش نصیبی ہے کہ امام ربانی کی ذات گرامی وہ ذات ہے، رشید احمد گنگوئی، نواب صدیق حسن خان بھوپالی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی اور دیگر جتنے بھی طبقہ ہائے مکتبہ ہائے فکر سے تعلق رکھنے والے علماء ہیں، ان سب کے نزدیک مصدقہ شخصیت یہی ہے. امام ربانی کے لیے ہمارے پاس ایک جو دوسرے لوگوں کے لیے ہمارے پاس استعمال کرنے کے لیے ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، وہ یہ کہ سب امام ربانی مجدد ثانی شیخ احمد سرندی کو مانتے ہیں. تو آپ نے پہلا قاعدہ یہ بیان کیا کہ اگر صوفیہ کے کشف یا صوفیہ کے معاملات اگر ٹکراتے ہیں علماء اہل سنت کی تعلیمات سے، فرمایا کہ علماء اہل سنت کی تعلیمات سے جو بات ٹکرا رہی ہے اس کا اعتبار ساقط ہے کیونکہ ہر بدعتی اور گمراہ اپنے عقائد کو، اپنے باطل نظریات کو کتاب و سنت سے اخذ کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، حالانکہ اس کا اس چیز کے ساتھ کوئی بھی لین دین نہیں ہوتا. اب اس کے بعد آگے آ جائیے، مکتوب نمبر 266 ہے اور میرے پاس صفحہ نمبر 580. آپ کو کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ صفحہ نمبر 580 ہے. امام ربانی ارشاد فرماتے ہیں، مکتوب نمبر، بڑی زبردست بات سنیے گا. آپ فرماتے ہیں مکتوب نمبر 266 ہے اور جلد نمبر 2 میں آپ فرماتے ہیں جاننا چاہیے کہ ان مسائل میں سے ہر مسئلہ، پہلے سارے مسائل آپ نے لکھے اہل سنت کے، وہ پیچھے مسائل کیا لکھے میں ان مسائل کو بھی ذکر کرتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ جاننا چاہیے کہ ہر ایک مسئلہ میں جس میں صوفیہ و علماء کا باہم اختلاف ہے، صوفیہ اور علماء کا اختلاف ہو گیا، جب اچھی طرح اور ملاحظہ کیا جاتا ہے اس مسئلے کو، جس مسئلے میں علماء اور صوفیہ کا باہم اختلاف ہو، تو فرماتے ہیں جب اچھی طرح اس مسئلے کو ملاحظہ کیا جاتا ہے تو حق بجانب علماء معلوم ہوتا ہے. علماء کی جانب حق معلوم ہوتا ہے، صوفیہ کی جانب حق معلوم نہیں ہوتا. ہمارے یہاں کام الٹا ہو گیا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی وجہ یہ، اب یہ تو آپ نے بات کر دی، دعویٰ تو کر دیا کہ جب صوفیہ اور علماء کے مابین اختلاف ہو گیا تو حق بجانب علماء معلوم ہوگا. آپ نے آگے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء کی نظر نے، سنیے گا بڑی توجہ سے سنیے گا، امام ربانی کا ایک طرح امتیاز یہ رہا ہے کہ آپ مسئلے کو نبھاتے بڑی شاندار طریقے سے.
بڑے شاندار طریقے سے آپ مسئلے کو نبھاتے ہیں. جس طریقے سے امام ربانی مسئلے کو نبھاتے ہیں اسی طریقے سے سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی رحمہ اللہ مسئلے کو نبھاتے ہیں. مسئلے کو نبھانے کا جو فن اعلیٰ حضرت کے ہاں پایا جاتا ہے وہی فن امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرندی کے ہاں پایا جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں یہ جو وجہ ہے کہ علماء جو ہے بجانب حق معلوم ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء کی نظر نے انبیاء کی متابعت کے باعث نبوت کے کمالات اور اس کے علوم میں سے نفوذ کیا ہے. اب آپ سارے پڑھے لکھ کے بیٹھے، میں اب اس کو جو ہے آپ کو کیا آسان کر کے سمجھاؤں. آپ خود اگر نہیں سمجھ آئی کسی کو تو اس میں شرم والی بات نہیں ہے. کہا کہ اصل میں علماء کی رائے بجانب حق ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ علماء انبیاء کی متابعت کے باعث نبوت کے کمالات اور نبوت کے علوم کو نافذ کرتے ہیں، جبکہ اولیاء صوفیاء نظر ولایت کے کمالات اس کے معارف تک ہی محدود ہیں. اب دیکھیں امام ربانی مسئلہ کیسے نبھا رہے ہیں، کیسے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر رہے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ علماء تو انبیاء کرام تک مطابقت تک جاتے ہیں اور انبیاء کرام کے کمالات تک پہنچتے ہیں، جبکہ صوفیہ کہاں تک کہ ولایت تک جاتے ہیں اور ولایت کے کمالات تک ہی محدود رہتے ہیں. پس وہ علم آگے نتیجہ خود نکالتے ہیں. پس وہ علم جو نبوت کی پیشگاہ سے حاصل کیا جائے وہ بھی ضرور اس علم سے جو مرتبہ ولایت سے اخذ کیا جائے کئی درجے بہتر اور حق ہوگا. اب یہاں سے صوفیہ کے جو کشف ہے جو خلاف عقائد اہل سنت ہے، یہ میں نے آپ کو صرف 2 جگہ سے آپ کو امام ربانی کے اقوال پڑھ کے سنائے، ورنہ یہ آپ اگر آپ اکیلے میں بیٹھے تو میں آپ کو یہ دکھاؤں میں کتنا کچھ لکھ کر لایا ہوں. ایک بنیادی بات یہ، پھر اس کے بعد دوسری بات کی طرف آتے ہیں. ایک بنیادی بات یہ کہ امام ربانی کے ہاں کوئی مصلحت نہیں ہے. جیسے ہمارے ہاں آج ایک مصلحت کا پہلو پایا جاتا ہے، اور وہ عالم جو امام ربانی کے نقش قدم پر چلتا ہے اور امام ربانی کی طرح سخت بات کرتا ہے، اس عالم کو کہا جاتا ہے کہ یہ فسادی ہے، یہ فتنہ پرور ہے. امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ سرکار کی سیرت کو پڑھ کر یہ لگتا ہے کہ آپ نے واضح طور پر اپنے بعد آنے والے علماء کو یہ پیغام دیا ہے کہ اگرچہ دنیا آپ کو فتنہ پرور کہے یا جو بھی کہے، آپ نے مسئلے کی وہی نوعیت بیان کرنی ہے جو علماء علیہ سنت نے لکھی. آپ نے کسی صوفی کے قول پر عمل نہیں کرنا، یہاں تک اچھا صوفی کا قول وہ مراد کوئی یہ نہ سمجھے کہ یار یہ تو بالکل ہی منع کر رہا ہے، یہ کوئی وابی آدمی تو نہیں آ گیا. میں صوفی کے اس قول کی بات کر رہا ہوں جو کتاب و سنت سے ٹکراتا ہو. میں صوفی کے اس قول کی بات کر رہا ہوں جو علماء اہل سنت کی تعلیمات سے ٹکراتا ہو. میں صوفی کے اس قول کی بات کر رہا ہوں. اس سے ہٹ کر میں صوفی کے کسی اور قول کی بات نہیں کر رہا. کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ یار یہ کیسی بات کر رہے ہیں، یہ شاہ صاحب کو کیا ہو گیا، یہ ان کا دماغ تو کہیں نہیں چل گیا. اب آ جائیے ان مسئلوں کی طرف، یہ تو ہوگی بنیادی بات. اب آ جائیے ان مسئلوں کی طرف جن مسئلوں میں آج اہل سنت میں ایک انتشار اور افتراق کی کیفیت پائی جاتی ہے، ایک عجیب و غریب کیفیت پائی جاتی ہے. سب سے پہلے میں آپ کو مکتوبات سے، یہ جیسے مکتوبات شریف کی جلد سوم شروع ہوتی ہے نا، یعنی دفتر سوم شروع ہوتا ہے، تو اس کے شروع ہوتے ہی امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرندی ایک دعویٰ کرتے ہیں. میں آپ کو اس کے دعوے کی طرف لا کر پھر اپنی بات کو میں چاہوں گا کہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں. آپ کے وہ مریدی جنہوں نے آپ کے مکتوبات جمع کیے، آپ خود بھی لکھتے تھے، انہوں نے آپ سے پوچھا کہ بھائی 2 جلدیں مکمل ہو گئی ہیں، اب تیسری جلد لکھنی، اب کیا کریں؟ تو امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرندی رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ سرکار نے ارشاد فرمایا
کہ میں ابھی مراقبہ کروں گا، پہلے دیکھوں گا کہ جتنے میں نے پہلے لکھے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، رسول اللہ کی جناب میں مقبول ہیں یا نہیں۔ جتنے مکتوبات میں پہلے لکھ چکا ہوں وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں یا نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آیا حق تعالیٰ کے نزدیک مقبول اور پسندیدہ بھی ہیں یا نہیں۔ یہ بات فرما کر آپ خاموش ہو گئے۔ رات گزر گئی، آپ نے فرمایا کہ رات کو مجھے نیند میں یہ ندا دی گئی کہ جو کچھ تم نے لکھا ہے ان میں کچھ ایسا بھی تھا جس میں تمہیں تردد تھا، تم تردد کا شکار تھے۔ امام ربانی فرماتے کہ میں نے کچھ ایسا بھی لکھا اپنے مکتوبات میں کہ ان میں میں خود تردد کا شکار تھا، لیکن فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ الہام فرمایا کہ جس چیز میں تم تردد کا شکار تھے اور جس چیز کا تمہیں پختہ یقین تھا، جو کچھ بھی تم نے لکھا ہے وہ سارے کا سارا ہماری بارگاہ میں مقبول ہے اور منظور ہے۔ یہ بنیادی بات آپ یاد رکھیے کہ یہ جو امام ربانی کے مکتوبات شریف ہیں ان کے بارے میں آپ نے خود یہ کہا کہ اس کے بارے میں مجھے اللہ جل مجد الکریم کی بارگاہ سے یہ واضح طور پر یہ اشارہ ملا ہے کہ یہ سارے کے سارے اللہ کی بارگاہ میں منظور ہیں اور مقبول ہیں۔ اب ہوا کیا کہ ایک مسئلہ مثال کے طور پہ، میں جلدی مسئلہ حل کروں گا، 15 منٹ رہ گئے۔ ایک مسئلہ مثال کے طور پہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ سرکار اور جناب حیدر کرار مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ الکریم سرکار، ان کے مابین جو معاملات ہوئے یا دیگر صحابہ کے مابین جو معاملات ہوئے، اب چونکہ یہ خاصوں کی مجلس ہے میں اس میں کچھ خاص باتیں آپ احباب سے وہی خاص باتیں کروں گا، اپنی طرف سے نہیں کروں گا، جو امام ربانی نے لکھی ہے وہی خاص باتیں کروں گا۔ ملا عبد الرحمن جامی نقشبندی، سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے پیشوا گزرے ہیں، انہوں نے حضرت امیر معاویہ کی خطا کو خطائے منکر لکھا۔ اب یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ انہوں نے جو خطائے منکر لکھا، خطائے منکر مقرر لکھا یا خطائے منکر غیر مقرر لکھا، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ میں نے آپ کو جو بنیادی طور پر ایک بات کہی ہے کہ امام ربانی کا جو طریقہ رہا ہے، آپ کا طریقہ جو ہے وہ بالکل واضح دو ٹوک موقف کی طرح رہا ہے۔ آپ نے ہر مسئلے کو نبھایا ہے اور بھرپور طریقے سے نبھایا ہے۔ امام ربانی سے پوچھا کہ یہ تو بتائیے کہ ملا عبد الرحمن جامی نے یہ لکھا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس نے اگر لکھا ہے تو غلط لکھا ہے۔ آپ کو بات سمجھ آئی؟ کتنا بڑا آدمی ہے۔ اس اصول پر آ جائیے جو پہلے اصول میں نے آپ کو بیان کیا ہے۔ ایک طرف ملا عبد الرحمن جامی سلسلہ نقشبندیہ کتنا بڑا پیشوا ہے، امام ربانی اپنے سلسلے کے پیشوا کو نہیں دیکھ رہے، امام ربانی یہ کہہ رہے کہ علماء اہل سنت کی تعلیمات کیا ہے، میں نے وہ دیکھنا ہے۔ آپ نے خود پہلے جو میں نے مقدمہ قائم کی اس مقدمے کو ذہن میں رکھیے۔ آپ نے فرمایا اگر جامی نے ایسا لکھا ہے تو غلط لکھا ہے، ہم جامی سے اتفاق نہیں کرتے، جامی اس مسئلے پر غلطی پر ہے اور ہم اس کی غلطی کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کی غلطی کو ہم کنڈیم کرتے ہیں، اس کی غلطی کی مذمت کرتے ہیں، یہاں تک بھی مہربانی نہیں۔ اچھا یہ تو ملا عبد الرحمن جامی تھے، آپ کو حیرت ہوگی شیخ محی الدین ابن عربی جیسا آدمی ایک مسئلے میں جو ہے امام ربانی کی جو آپ کی جو رائے شیخ محی الدین ابن عربی سے ٹکراتی ہے اور آپ اس رائے کو جو ہے علماء اہل سنت کے ساتھ میچ کرتے ہیں۔ آپ کا جو طریقہ میں نے پہلے آپ کو بنیادی بات بتائی اس کو میچ کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر محی الدین ابن عربی نے ایسا لکھا ہے تو پھر غلط لکھا ہے۔ محی الدین ابن عربی سے اس مسئلے کے اندر تسامح ہوا ہے، حق بات وہی ہے جو علماء اہل سنت نے لکھی ہے۔ مسئلہ آپ کو سمجھ آیا؟ اب ہمارے ہاں چے پدی اور چے پدی کا شوربہ والا معاملہ ہو گیا اور وہ چھوٹے چھوٹے 1.5 2 انچی کے مولوی اٹھے، انہوں نے کہا دیکھو جی ایک مسئلہ یہ ہے، اب دیکھیے امام ربانی مسئلوں کو نبھاتے کیسے ہیں، 10 منٹ رہ گئے۔ امام ربانی مسئلوں کو نبھاتے کیسے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے امام ربانی سے سوال کیے گا کہ ایک بات بتائیے،
بعض صوفیہ وہ ہیں، اب میں حوالے نہیں پڑھوں گا چونکہ وقت نہیں ہے، ہاں کسی کو چاہیے ہوگا تو میں نے نشان لگایا ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ بعض صوفیہ ایسے ہیں جو افضلیت جناب حیدر کرار کے قائل ہو گئے، آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ امام ربانی سے پوچھا گیا۔ اب آپ سب اہل علم حضرات بیٹھے ہیں، امام ربانی ہوتا تو آپ کہتے کہ صوفیہ نے لکھا ہے، اچھا 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 اچھا، کون سے صوفی یہ بتاؤ؟ تو امام ربانی نے سب سے پہلی بات یہ لکھی کہ جن صوفیہ نے ایسا لکھا ہے ان سے ہمیں بھی مطلع کیا جائے، وہ کون سے ہیں؟ جیسے آج کل ہمارے دور میں کہا جاتا ہے صوفیہ کا مذہب یہ ہے، صوفیہ کی اصطلاحات یہ ہیں، صوفیہ کا جو ہے وہ نقطہ نظر یہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا بتاؤ صوفیہ کون سے صوفیہ بھائی؟ دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی، امام ربانی نے ارشاد فرمایا اصل میں جو صوفیہ اس طرف چلے گئے اس مسئلے میں، اصل میں وہ اپنی ولایت کے ایک مخصوص حصار میں رہے، وہ کمالات ولایت تک ہی محدود رہے، کمالات ولایت سے آگے وہ لوگ نہیں جا سکے۔ اور جو صوفیہ اس طرف گئے انہوں نے کہا جی تفضیل شیخین کا انہوں نے قول کیا، تو انہوں نے کہا کہ وہ کمالات نبوت تک گئے، اور آگے چل کے آپ نے اس کا نتیجہ نکالا، آپ نے فرمایا کمالات نبوت کو فوقیت حاصل ہے کمالات ولایت سے۔ مسئلہ سمجھ آیا آپ کو؟ کمالات ولایت پر کمالات نبوت کو فوقیت حاصل ہے۔ ایک تو اس طریقے امام ربانی نے اس مسئلے کو نبھایا، وہ فیضان ولایت کے قاسم ہے، لیکن جو ولایت کے درجے تک، کمالات ولایت کے درجے تک پہنچے تو انہوں نے اسی کو دیکھا۔ آپ نے خود فرمایا کہ فقیر بھی جب کمالات ولایت تک تھا تو وہ یہی سمجھتا تھا کہ ان کا درجہ بڑا ہے، لیکن جب مقدر نے یاوری کی اور مخدوموں نے کرم فرمایا، یا مخدوموں سے مراد آپ کے مرشد پاک ہیں خواجہ باقی باللہ، انہوں نے پردے ہٹائے تو میں کمالات ولایت سے کمالات نبوت میں گیا، تو جب مجھ پر کمالات ولایت کے فیضان کھلے اور وہ روحانی درجات کھلے تو مجھے تب سمجھ آیا، کمالات نبوت کے وہ درجات کھلے تو مجھے تب سمجھ آیا کہ ولایت سے آگے بھی ایک درجہ ہے، یعنی ولایت کے فیضان سے آگے بھی ایک درجہ ہے جس کو نبوت کا فیضان کہتے ہیں، اور اس نبوت کے فیضان کے درجے کے بادشاہ جناب سیدنا صدیق اکبر ہیں اور جناب سیدنا عمر فاروق ہیں۔ کیسے آپ نے مسئلے کو نبھایا؟ تو اس مسئلے کو بھی امام ربانی مظلف ثانی نے بڑی آسانی سے حل کیا۔ اب آگے آ جائیے، جیسے ہمارے یہاں ایک مسئلہ جناب سیدنا، یہ میں اگر آپ کہتے ہیں تو وقت اب 6-7 منٹ رہ گئے، کہتے ہیں کہ حضرت خلفائے اربعہ کی افضلیت ان کی خلافت کی ترتیب کے موافق ہے، کیونکہ تمام اہل حق کا اجماع ہے۔ یہ امام ربانی کہہ رہے ہیں۔ اچھا، یہ ہمارے دور میں جتنے بھی لوگ اس طرف جو پیش خیمہ جن کا ہے نا، اب مثال کے طور پہ پنڈی کے اندر ایک لال ریچھ ہے، لال داڑھی والا ریچھ ہے، اب وہ کیا جی، وہ اپنے سامنے ڈول ڈبکے بھی بجا رہا ہے، وہ اپنے آپ کو نقشبندی کہلاتا ہے، اور اس کے سامنے ناچ ناچ کے جو ہے وہ مولوی جو ہے وہ، میں اصل میں امام ربانی والے طریقے پر ہوں تو میں اس وجہ سے کلیئر بات کرتا ہوں۔ اب اگر ان لوگوں کا ادب کریں تو پھر شریعت کا ادب چھوٹتا ہے، مسئلہ یہ۔ تو امام ربانی کا طریقہ یہ کہ آپ شریعت کا ادب نہیں چھوڑتے تھے، اس کے سامنے جو ہے جی لوگ جو ہے وہ مولوی جو ہے وہ بھنگڑے بھی ڈال رہے ہیں، ایسے مولویوں سے بھی قیامت کے دن سوال ہوگا، اور دمادم مسکر اندر علی کا پہلا نمبر، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ پورے جو ہے وہ کنسرٹ پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں اس کے سامنے، اور ناچ ناچ کے جو ہے وہ اس کو بتایا جا رہا ہے۔ یہ اپنے آپ کو نقشبندی کہلاتے ہیں، جو لال ریچھ پنڈی میں پایا جاتا ہے یہ اپنے آپ کو نقشبندی کہلاتے ہیں۔ پھر ایک بڑا وہ سریلا خطیب ہے، آج کل مدینہ شریف میں پایا جاتا ہے، وہ بھی اپنے آپ کو نقشبندی کہلاتا ہے۔
جو پنڈی سے یہاں کراچی کے سنیوں کو بڑے عرصے تک جو ہے وہ اپنی سریلی تقریروں سے مدہوش کرتا رہا، وہ بھی اپنے آپ کو نقشبندی کہلاتا ہے۔ پھر یہ پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کا جو سلسلہ ہے یہ بھی نقشبندی سلسلہ ہے۔ وہ ایک بالٹی والی پگڑی ان کا ایک آگے آ کے صاحبزادہ باندھتا ہے، سر پہ بالٹی رکھی ہوتی ہے، وہ بالٹی سرکار بھی نقشبندی سلسلے ہی کو کہتے ہیں کہ ہم نقشبندی ہیں۔ پھر ابھی ایک اہل سنت کا سانڈ تھا جس کو عرفان شاہ کہتے تھے، وہ بھی نقشبندی طریقت ہی کو آگے چلاتا تھا۔ اب ظاہر امام ربانی کی مجلس ہے تو امام ربانی کو جاننا کوئی آسان تو نہیں ہے، اب باتیں تو پھر واضح واضح کھل کھل کے باتیں ہوں گی۔ اب یہ سارے کے سارے اپنے آپ کو نقشبندی کہلاتے ہیں، آپ کو حیرت ہو۔ پھر ان سب کے پیچھے ایک وہ ناٹا سا چھوٹے سے قد کا ایک آدمی ہے، پتہ نہیں آپ اس کو جانتے نہیں جانتے، عظمت شاہ نام ہے اس کا، پنڈی میں پائے جاتی ہے یہ بھی مخلوق، وہ بھی اپنے آپ کو نقشبندی کہتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ امام ربانی کا دعویٰ کیا ہے۔ امام ربانی فرماتے ہیں کہ حضرات خلفائے اربعہ کی افضلیت ان کی خلافت کی ترتیب کے موافق ہے، سنیے گا، کیونکہ تمام اہل حق کا اجماع ہے کہ پیغمبروں کے بعد تمام انسانوں میں سے افضل حضرت صدیق اکبر ہیں۔ کیا فرمایا؟ تمام اہل حق کا اجماع ہے۔ آپ علماء ہیں، آپ جانتے ہیں الاجماع بمنزلۃ الکتاب والسنہ، اور ان کے بعد حضرت فاروق اعظم ہیں۔ اب آگے چل کے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر کے فضائل بیان کرنے کے بعد، جناب حضرت قرار کرم اللہ تعالی کریم کے فضائل بیان کرنے کے بعد، آگے چل کے آپ بہت ساری باتیں ارشاد فرمانے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ دوسرا مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ سمجھ آ گیا آپ کو؟ یہ امام ربانی کا طریقہ ہے۔ اب یہ جتنے بھی نقشبندی اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، وہ لال داڑھی والا جو ریچھ ہے جس کو رتا ریچھ کہتے ہیں ہماری زبان میں، اس کو کہو کہ یار تو اپنے آپ کو نقشبندی کہتا ہے، تو یہ امام ربانی کی تعلیمات کا کیا بنے گا؟ جو امام ربانی نے لکھا، جو آپ نے جو کتاب و سنت سے جو مسائل اخذ کیے امام ربانی مجدد فسانی شیخ احمد سرندی نے، اب وہ پتہ کیا کہیں گے؟ ہماری محبت کا معاملہ ہے۔ کیا کہیں گے؟ بولیے نا، کیا کہیں گے؟ کہ ہماری محبت کا معاملہ۔ تو امام ربانی اپنے ایک مرید اور اپنے خلیفہ، آپ کے خلیفہ تھے، ان کو آپ ایک مکتوب لکھتے ہیں۔ اس مکتوب کے اندر آپ لکھتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے تمہارے جو خط، میرے پاس تمہارا خط آیا ہے، اس میں سے مجھے کچھ بو آ رہی ہے، اپنے کشف پر، اپنے علامات پر اور اپنی احبیت پر، اپنے حب پر نہیں جانا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اپنے باطل تخیلات پر، اپنے باطل الہامات پر نہیں جانا۔ تمہیں ابھی میرے پاس سے گئے ہوئے عرصے ہی کتنا ہوا۔ ہاں، علامہ بدر الدین احمد سرندی جو حضرات القدس کے مصنف ہیں، ان کو لکھتے ہیں امام ربانی کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تمہارا وہ کشف اور الہام کا جو مسئلہ ہے اس کو اپنے پاس رکھو۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہمارے ہاں علماء اہل سنت کی تعلیمات کو کتنی مضبوطی سے تھاما جاتا تھا، اور ہمارے ہاں اہل سنت و جماعت کی تعلیمات پر کتنی مضبوطی سے اور کتنی سختی سے عمل کیا جاتا تھا؟ کیا تم ہماری وہ احتیاطیں بھول گئے؟ امام ربانی کس کو لکھ رہے ہیں؟ کہ جس نے دربا یدربو سے لے کے قال اللہ قال رسول اللہ تک 17 سال کامل امام ربانی کے پاس تمام علوم ظاہری اور باطنی حاصل کیے، اور پھر اس کے بعد 17 سال کامل علوم حاصل کرنے کے بعد 2 ہفتے کے اندر اپنے پورے وجود کو اللہ اللہ کہنے کے قابل بنایا۔ علامہ بدر الدین احمد سرندی ان کو لکھ رہے ہیں، کہتے خبردار، کام وہی کرنا جو اہل سنت کے علماء کرتے ہیں، بات وہی اپنے مریدوں تک پہنچانا جو اہل سنت کے علماء نے اپنی کتب کے اندر لکھی ہے، اس سے آگے ایک قدم بھی نہیں بڑھنا۔ بس آخری بات عرض کر دوں، وقت ختم ہو گیا۔ آگے چل کے آپ فرماتے ہیں امام ربانی مجدد الفسانی، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت خیر البشر علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کے درمیان اب ایک اور
آپ امام ربانی کا، شیخ احمد سرندی کا جو فیصلہ ہے وہ سن لیجیے. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت خیر البشر علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کے درمیان لڑائی جھگڑوں کو نیک وجہ پر محمول کرنا چاہیے. صحابہ کرام کے درمیان جتنے بھی معاملات ہوئے ان کو نیک وجہوں پر محمول کرنا چاہیے، اور ہوا و ہوس اور حب جاہ و ریاست اور طلب رفعت و منزلت سے دور سمجھنا چاہیے. یعنی صحابہ کے مابین جو اس طرح کے معاملات ہوئے وہ اس طرح کے نہیں تھے، کیونکہ یہ لوگ نفس امارہ کی رذیلہ اور کمینہ خصلتوں سے پاک تھے. یہ ساری نفس امارہ کی خصلتیں اور نبی پاک علیہ السلام کی صحبت کی وجہ سے یہ لوگ ان خصلتوں سے کیا ہو چکے تھے؟ پاک تھے. البتہ اس قدر کہا جا سکتا ہے کہ ان لڑائی جھگڑوں میں جو حضرت امیر کے خلافت میں واقع ہوئے تھے، حضرت امیر سے کیا مراد؟ جناب مولا کائنات. ان لڑائی جھگڑوں میں جو حضرت امیر کی خلافت میں واقع ہوئے تھے، حق حضرت امیر کی جانب تھا. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. حق جناب مولا کائنات جناب حضرت کرار کرم اللہ تعالی وجل کریم کی جانب تھا، اور ان کے مخالف خطا پر تھے. مولا کائنات کے جتنے بھی مخالف تھے وہ خطا پر تھے، لیکن یہ خطا خطائے اجتہادی کی طرح طعن و ملامت سے دور ہے. مسئلہ سمجھ آ گیا آپ کو؟ یہ خطا خطائے اجتہادی کی طرح طعن و ملامت سے دور ہے. آگے چل کے امام ربانی مظفر ثانی شیخ احمد سرندی ایک قاعدہ بیان کرتے ہیں، اور بڑا ہی ایمان افروز قاعدہ بیان کرتے ہیں. کیا آپ ارشاد فرماتے ہیں، یہ مکتوب نمبر 266 ہے، اس میں آپ ایک قاعدہ بیان کرتے ہیں. اب میں چاہوں گا کہ چونکہ یہ وہ خاصاں دیگل آما کے نئی مناسب کرنی، مٹھی کھیر پکاؤ محمدہ کتیاں اگے ترنی، تو یہ امام ربانی کی وہ ایک خاص جو آپ کا قاعدہ ہے وہ یہاں پر میں پڑھنے لگا ہوں. امام ربانی مظفر ثانی شیخ احمد سرندی نے ارشاد فرمایا، فرماتے دیکھو بات سنو. آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو جب بدر کے قیدی قید ہو کر آئے تو صحابہ کے مابین اختلاف ہوا. اب تم کیا کہو گے کہ ہم کس صحابی کی طرف ہیں؟ ایک قاعدہ بیان کرتے ہیں. حضرت عمر فاروق نے کیا کہا، حضرت صدیق اکبر نے کیا کہا، جناب حضرت کرار نے کیا کہا، یہاں تک کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کیا تھی. یہ امام ربانی لکھ رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ صحابہ کے مابین جب اختلاف ہوا تو بعد کے جو مجتہدین آئے انہوں نے کیا کیا، کسی نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی رائے کو لے لیا، کسی نے جناب عبداللہ ابن عمر کی رائے کو لے لیا، کسی نے جناب حیدر کرار کی رائے کو لے لیا. تو یہاں تو تم کسی کو کچھ نہیں کہتے، یہاں کسی کے بارے میں تم لب کشائی نہیں کرتے، کسی کو برا نہیں کہتے. لیکن اگر اسی طریقے سے صحابہ کے درمیان اختلاف ہو جائے اور وہ صحابہ مجتہد ہوں، آپ فرماتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا امام شافعی مجتہد ہو گئے تو آپ پر امام اعظم کے مسئلے پر عمل کرنا لازم نہیں تھا. امام ربانی فرماتے ہیں اب آپ پر لازم تھا کہ آپ اپنے مسئلے پر عمل کرتے. تو آگے چل کے امام ربانی مظفر ثانی شیخ احمد سرندی ارشاد فرماتے ہیں کہ اسی طرح صحابہ کا اختلاف ہے. ہمارے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ ہم دونوں میں سے کسی ایک کو برا بولیں. ہمارے لیے یہ لازم ہے کہ ہم ان کو بھی کہیں کہ چشم ماں روشن دل ماں شاد، اور ان کو بھی کہیں کہ چشم ماں روشن دل ماں شاد. آپ کے سامنے بھی ہمارا سر تسلیم خم ہے اور آپ کے سامنے بھی ہمارا سر تسلیم خم ہے. ہمارے لیے یہ لازم ہے. جس طرح صحابہ کے مابین اختلاف کی وجہ سے ہم کسی صحابی کو برا نہیں کہتے اور پھر مجتہدین ان کے اختلافات کو آگے لے کر ان کے اختلافات سے استدلال کر کے آگے لوگوں کو مسئلہ دیتے، کوئی شافعی ہو گیا، کوئی حنبلی ہو گیا، کوئی مالکی ہو گیا، کوئی حنفی ہو گیا، تو کیا شافعی مالکی کو برا کہتا ہے؟ کیا حنبلی جو ہے وہ حنفی کو برا کہتا ہے؟ نہیں کہتے. تو کہا جس طرح یہ لوگ ایک دوسرے کو برا نہیں کہتے، بعد کے مجتہدین ان کے اختلافات سے استدلال کر کے مسئلے کو حل کر رہے ہیں.
ان مجتہدین کو تم برا کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہو، تو تمہیں کس نے اجازت دی کہ تم صحابہ کرام کو برا بولو؟ چہ پدی اور چہ پدی کا شوربہ، یہ امام ربانی کی آپ کی اپنی یہ لینگویج ہے۔ اب وقت ختم ہو گیا، بس میں آخر میں جو ہے امام ربانی کا جو ایک فیصلہ ہے، آپ نے جو فیصلہ فرمایا، یہ میرے پاس آپ کے رسائل ہے، ویسے میں نشان تو بہت لگا کے لایا تھا، میرے پاس آپ کے رسائل ہے، اور یہ صفحہ نمبر ہے 166۔ یہاں پر آپ فرماتے ہیں، امام ربانی سے پوچھا گیا کہ آپ جو رد کے معاملے میں اہل تشیع حضرات کا بہت زیادہ رد کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ امام ربانی سے پوچھا گیا تو آپ نے دو باتیں آپ نے ارشاد فرمائی۔ ایک بات تو بڑی ایمان افروز آپ نے ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا کہ عبداللہ بن احمد نے حضرت انس سے مرفوعاً یہ بات روایت کی ہے، یہ حدیث سننے والی شاید آپ نے آج سے پہلے نہ سنی ہو، امام ربانی نے اس حدیث کو نقل کیا اپنے رسائل کے اندر۔ عبداللہ بن احمد نے حضرت انس سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں اپنی امت کے لیے ابو بکر و عمر کی محبت میں ابو بکر و عمر کی محبت میں اسی طرح پر امید ہوں جیسے کہ قول لا الہ الا اللہ میں پر امید ہوں۔ یہ بات آپ کو سمجھ آئی ہے؟ پھر دوہراؤں، امام ربانی سے سائل سوال کر رہا ہے کہ آپ روافظ کا اتنا رد کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں کیا کروں، میرے سامنے یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جس طرح لا الہ الا اللہ کے بارے میں مجھے اللہ کی ذات پر امید ہے کہ اللہ تعالیٰ لا الہ الا اللہ کہنے والے کے ساتھ جو معاملہ کرے گا وہی معاملہ ابو بکر و عمر سے محبت رکھنے والے کے ساتھ کرے گا، اور ان کے بغض کو ان کی محبت پر قیاس کرنا چاہیے۔ اگلی بات کر رہے ہیں، ان کے بغض کو ان کی محبت پر قیاس کرنا چاہیے۔ کیا مطلب؟ کہ محبت کرنے والے کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ والا، اور بغض کرنے والے کا ساتھ معاملہ کیا ہوگا؟ الاشیاء تعرف بازدادہ، تعرف بازدادہا۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں، آپ علماء ہیں سارے۔ تو ایک تو آپ نے یہ جواب دیا، دوسرا آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اگر مجھ سے پوچھتے ہو وقت زیادہ ہو گیا، اگر آپ لوگ اجازت دیں تو میں بات کو تھوڑا سا، میری داڑھ میں بہت درد ہو رہا ہے، میں یہ امام ربانی کی نگاہ عنایت کے لیے بول رہا ہوں، اللہ جانتا ہے بہت درد ہو رہا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ امام ربانی کی جو تعلیمات ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو شیعہ شنیہ صحابہ عظام کو برائی کے ساتھ یاد کرتے ہیں اور ان کے سب و لعنت کی جرت دکھاتے ہیں، یعنی ان کو برا کہنے کی جرت دکھاتے ہیں، علماء اسلام کو واجب اور لازم ہے کہ ان کا رد کریں۔ امام ربانی فرما رہے ہیں علماء اسلام پر واجب ہے اور لازم ہے کہ ان کا رد کریں، اور آگے چل کے ارشاد فرماتے ہیں کہ فقیر نے جو کچھ پایا، آگے عربی عبارت ایک نقل کرتے فرماتے ہیں فقیر نے جو کچھ پایا انہی شیعہ شنیہ کے رد سے پایا، اور فقیر نے اہل سنت کے عقائد کو حق کر کے ان کا رد کر کے دکھایا۔ یہ آپ امام ربانی مدلف ثانی کا۔ اب آخری بات یہاں پر عرض کر دوں کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ امام ربانی کے ہاں حب اہل بیت نہیں پایا جاتا۔ بعض لوگوں کو غلط فہمی رہی، کہتے جی امام ربانی کے ہاں حب اہل بیت نہیں پایا جاتا۔ آپ خود اپنے مکتوبات شریف کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ وہ شخص بڑا ہی بیوقوف ہے جو یہ کہتا ہے کہ علماء اہل سنت کے ہاں اہل بیت اطہار کی محبت کا معاملہ نہیں ہے۔ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بات یاد رکھو کہ اہل بیت کی محبت کا نہ ہونا، اب یہ لوگ اٹھ رہے ہیں، میرے خیال سے بات کو ختم کیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
اب ہم کہتے ہیں کہ اب ہم اصل بات کو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت کا نہ ہونا اہل سنت کے حق میں کس طرح گمان کیا جا سکتا ہے. خود فرما رہے امام ربانی اہل سنت کے حق میں یہ بات کس طرح گمان کی جا سکتی ہے جبکہ یہ محبت ان بزرگواروں کے نزدیک ایمان کا جزو ہے اور خاتمہ کی سلامتی اس محبت کے راسخ ہونے پر وابستہ ہے. دو بات کہ فرماتے ہیں کہ ایک تو اہل سنت سے تم یہ کسی طریقے سے بھی تصور نہیں کرنا کہ یہ اہل بیت کی محبت ان کے دلوں میں نہیں ہے. دوسری بات کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ایمان کا جزو ہے, یہ تو ایمان کا جزو ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اہل بیت سے اہل سنت محبت نہ کریں. اور فرمایا کہ ان کی محبت جب راسخ ہو جائے, اہل بیت کی محبت جب راسخ ہو جائے, دل میں قرار پکڑ جائے, سیدہ پاک کی محبت, مولا علی کی محبت, حسنین کریمین کی محبت, ان کے گھر کے بچوں سے محبت کا جب یہ راسخ ہو جائے تو آپ خود فرماتے ہیں کہ ان کی محبت ایمان کی سلامتی کی اور خاتمہ کی سلامتی کی ضمانت ہے. کہتے ہیں کہ اس فقیر کے والد بزرگوار جو ظاہری باطنی عالم تھے, امام ربانی کا ابا بھی تو کوئی آسان آدمی نہیں ہوگا نا, امام ربانی کا والد ہونا بھی تو پھر ایک بڑی بات ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس فقیر کے والد بزرگوار جو ظاہری باطنی عالم تھے اکثر اوقات اہل بیت کی محبت پر ترغیب فرمایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ اس محبت کو خاتمہ کی سلامتی میں بڑا دخل ہے, اہل بیت کی محبت کو خاتمہ کی سلامتی میں بڑا دخل ہے. کہتے ہیں کہ اب ہوا یہ کہ میرے والد کا آخری وقت آ گیا, اب میں عبارت نہیں پڑھتا, وقت نہیں ہے. کہتے ہیں میرے والد کا آخری وقت آ گیا اور جب میں نے دیکھا کہ پورے جسم سے روح نکل گئی, میں اس کو خلاصہ عرض کر رہا ہوں, میرے والد کا جو سر تھا وہ میرے گود میں تھا اور میں نے دیکھا کہ پورے جسم سے روح نکل گئی ہے اور اس جان سے میرے والد کا واسطہ کٹ گیا ہے, تو میں نے اس وقت اپنے والد کے چہرے پر حشاشیت اور بشاشیت کے اثرات دیکھے اور میں نے اپنے والد کے چہرے کو اس وقت کھلتا ہوا دیکھا جس وقت لوگوں کے چہرے پیلے پڑ جاتے, میں نے اس وقت دیکھا. تو میں نے پوچھا, میں نے کہا کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ جو آپ اہل بیت کی محبت کا درس ہمیں دیا کرتے تھے اس کے اثرات آپ کے چہرے پر مجھے نظر آ رہے ہیں, کیا یہ حقیقت ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں میرے والد نے ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ فقیر اس وقت بھی اہل بیت کی محبت میں غرق ہے, جسم سے روح نکل چکی ہے قبلہ. اور کہتے ہیں میرے والد کے یہاں پر روح آئی ہوئی ہے اور وہ اس وقت بھی کہہ رہے کہ اس وقت بھی اگر شیخ احمد سرندی کا والد کسی کی محبت میں غرق ہے تو وہ اور کوئی نہیں ہے, وہ نبی پاک کے اہل بیت اطہار ہے. اب یہ بیلنس ہے امام ربانی کے ہاں. اب آگے بڑی ساری باتیں امام ربانی نے لکھی ہیں, لیکن آخری جو ایک شکوہ امام ربانی کو رہا ہے, جیسے آج کل لوگ ہم پر شکوہ کرتے ہیں, تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. جب بھی آپ خالص اہل سنت کا مذہب بیان کریں گے, ٹھوک کر صحابہ کرام کی تعریف بیان کریں گے تو آپ پر فتویٰ لگے گا خارجیت کا, اور جب بھی آپ خالص اہل سنت کا مذہب بیان کریں گے ٹھوک کر مضبوط طریقے سے اور بہترین طریقے سے اہل بیت اطہار کی محبت کو بیان کریں گے تو آپ پر فتویٰ لگے گا رافضیت کا. تو امام ربانی فرماتے ہیں عجب معاملہ ہے, کبھی اہل سنت کو خارجیوں سے گنتے ہیں, کبھی اہل سنت کو خارجیوں سے گنتے ہیں, اپنے آپ کا کہہ رہے ہیں. یہ شکوہ امام ربانی کو بھی رہا ہے. آج وہ لال داڑھی والا ریچھ ہمیں خارجی کہتا ہے تو یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے, یہ تو امام ربانی کے ساتھ بھی یہ معاملہ رہا ہے. وہ کہتے ہیں لوگ مجھے بھی خارجی کہتے ہیں کیونکہ میں صحابہ کی محبت کا پرچم بھی اٹھا کر چلتا ہوں, اور کہتے ہیں کہ کبھی اہل سنت کو رافضیوں سے جانتے ہیں کیونکہ میں اہل بیت اطہار کی محبت کا بھی پرچم اٹھا کر چلتا ہوں. تو میں نے جو ہے دونوں کی محبت کا پرچم اٹھایا ہوا ہے. اس وجہ سے جس کا رجحان ادھر ہے, یعنی جس کا رجحان صحابہ کی طرف زیادہ ہے تو وہ مجھے کیا کہتا ہے, رافضی کہتا ہے, اور جس کا رجحان اہل بیت اطہار کی طرف زیادہ ہے تو وہ مجھے خارجی کہتا ہے. حالانکہ میں دونوں سے محبت کرنے والا ہوں اور میں خاندانی اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوں, اور اپنے خاندان کی محبت کا آپ نے وہ بتایا بھی کہ میرے خاندان میں اہل بیت کی محبت کا کیا طریقہ رہا ہے.
تو یہ جو خارجی اور رافضی یہ جو اصطلاح ہے یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ یہ کوئی نہیں ہے، یہ تحفے امام ربانی کو بھی پیش کیے گئے۔ اب ہمارے ہاں بھی معذرت کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہو گیا کہ میں اگر کبھی یوم علی پر ٹھوک کر مولا علی کی تعریف بیان کر دوں، میرا طریقہ ہے، میں کرتا ہوں، ٹھوک کر بیان کر دوں تو مجھے میسیج آنے لگ جاتے ہیں۔ اب یہ سوشل میڈیا تبلیغ کا بھی ذریعہ ہے، لوگوں کے خیالات کو جاننے کا بھی ذریعہ ہے کہ لوگوں کے خیالات کہاں تک پہنچے ہیں، تو میسیج آنے لگ جاتے ہیں، لگتا ہے حضرت پہ بھی اثر ہو گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں، ہم اہل سنت ہیں، ہمارے یہاں صحابہ کی محبت کا جو معیار ہے وہ بھی آخری حد تک ہے، اور ہمارے یہاں آل بیت اطہار کی محبت کا جو معیار ہے وہ بھی کیا ہے؟ آخری حد تک۔ اب میں یہاں پر بالکل آخری بات، 15 منٹ اوپر ہو گئے، میں یہاں آخری بات آپ احباب سے عرض کرنا چاہوں گا، اور میں آپ کو یہ کہوں گا کہ یہ جو امام ربانی کا مکتوب ہے، مکتوب نمبر 123 اور مکتوب نمبر 266، اس کو آپ لازمی پڑھیں، اور مکتوب نمبر 36 جلد اول میں جو مکتوب نمبر 36 ہے، یہ جو دو مکتوب ہے، یہ 123 یہ دوسری جلد میں، اور مکتوب نمبر 36 جو ہے یہ بھی دوسری جلد میں، یہ پہلی جلد میں، اور مکتوب نمبر 266 یہ پہلی جلد میں، اس کو آپ لازمی پڑھیں۔ امام ربانی فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے قرب کی منازل، وہ آپ زبدۃ المقامات، عمدۃ المقامات، حضرات القدس، یہ کتابیں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ امام ربانی کس طریقے سے جو ہے وہ آپ آگے اللہ کے قرب میں جاتے رہے۔ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے قرب میں پہنچتے پہنچتے ایک وقت ایسا آیا کہ میں اس مقام پہ پہنچا، مجھ پر پردے اٹھائے گئے، اور فرماتے ہیں کہ میں اس مقام پر پہنچا کہ میں نے دیکھا کہ اس راستہ میں واسطہ اور حیلولہ ثابت ہے، جو اللہ کے قرب کا جو راستہ ہے۔ میں نے آپ کو کہا نا کہ امام ربانی وہ آدمی ہیں، وہ شخصیت ہے کہ آپ ان کے ذریعے سے اہل حدیث حضرات کو بھی پکڑ سکتے ہیں، دیوبند حضرات کو بھی پکڑ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ جو اللہ کے قرب کا راستہ ہے، اس میں واسطہ ثابت ہے، بغیر واسطے کے آپ اللہ کے قرب میں نہیں پہنچ سکتے۔ اس راہ کے واصلوں کے پیشوا، اس راہ کے واصلوں، واصل کون ہوتا ہے؟ جو منزل پر پہنچ گیا ہو۔ اس راہ کے واصلوں کے پیشوا اور ان کے سر گرو اور ان بزرگواروں کے فیض کا سرچشمہ، تین باتیں، اس راہ کے منزل پر پہنچنے والوں کے پیشوا اور ان کے سر گرو، یعنی ان کے گروہ کے جو امام ہیں وہ، اور ان سب کا سرچشمہ، کہ ان واصلوں کے جو فیوز و برکات کا چشمہ جہاں سے پھوٹ رہا ہے، فرماتے وہ کون ہے؟ فرماتے ہیں ان کا سرچشمہ جناب حیدر کرار کرم اللہ تعالی کریم کی ذات گرامی، اس کو کہتے ہیں محبت اہل بیت۔ آپ کو بات سمجھ آئی؟ آگے چل کے کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس مقام میں گویا، اب سنیے گا، کہتے ہیں کہ اس مقام میں گویا آقا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں قدم مبارک مولا علی کے سر پر ہیں۔ نبی پاک نے اپنے مبارک قدم مولا علی کے سر پر رکھے ہوئے ہیں، اور سیدہ خاتون جنت، یہاں تو سیدہ پاک کا نام لکھا ہے، میں چونکہ ہم لوگ نام نہیں لیتے، اور سیدہ پاک اما پاک رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرات حسنین کریمین بھی اس مقام میں ان کے ساتھ شریک ہیں۔ یہ جو واسطہ ہے اللہ کے قرب میں جانے کا، اس مقام میں جناب حیدر کرار جو نبوت کی مہر اور جو ولایت کی جو مہر لگاتے ہیں، نبوت سے فیضان لے کر وہ جو ولایت کی مہر لگاتے ہیں، اس میں صرف مولا علی اکیلے نہیں ہے، سیدہ خاتون جنت بھی ہے، حضرات حسنین کریمین بھی ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں حضرت امیر کون؟ جناب حیدر کرار اپنے وجود عنصری یعنی پیدائش سے پہلے بھی اسی مقام کی پناہ میں رہے، آپ اس مقام پر فائز رہے۔ کب؟ اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی اگر ولایت ملتی تھی تو مولا کائنات کے صدقے سے ملتی تھی۔ یہ جناب حیدر کرار کرم اللہ تعالی کریم نے
یہ ساری بات آگے چل کے لکھی اور پھر آگے فرمایا. پھر آپ کے بعد آپ کے جو 12 امام ہوئے ان کے توسط سے ولایت ملتی ہے. اور پھر آگے چل کے کہا بعض نقشبندی حضرات کو غلط فہمی رہتی ہے کہ بھائی وہ غوثیت کبریٰ اور یہ فلاں مقام سارے کا سارا جناب امام ربانی کے پاس ہی ہے. تو آپ نے اس کو بھی یہاں پر دور کیا. آپ نے فرمایا پھر آ کر یہ مقام یہ ولایت کی تقسیم اللہ تعالیٰ نے جناب شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ و ارضا عنہ سرکار کو عطا فرمائی. اب آپ جو ہے یہ ولایت کے قاسم ہیں اور آپ اس مقام پر فائز ہیں. آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ولایت کو تقسیم فرماتے ہیں. بڑے عرصے کی بات ہے, بس یہ آخری بات کر رہا ہوں. میں سیالکوٹ کے اندر تقریر کر رہا تھا تو وہاں پر مجھے ایک نقش بندی بزرگ تھے. ظاہر ہے نقش بندیوں کا امام ربانی کے ساتھ ایک بڑا گہرا تعلق ہے, ہمارا بھی الحمدللہ. مجھے کہنے لگے کہ جو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی نے جو یہ کہا نا قدمی ہادی علی رکبتی کل ولی اللہ, یہ آپ کے زمانے تک محدود ہے, یہ امام ربانی تک یہ معاملہ نہیں ہے. امام ربانی نے فرمایا کہ یہ آپ کے زمانے تک محدود ہے. میں نے کہا کہاں فرمایا؟ بولا جی مکتوب نمبر فلاں میں فرمایا. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ یار الحمدللہ فقیر مکتوبات کا حافظ تو نہیں ہے لیکن نظر سے سارے گزارے ہوئے ہیں. امام ربانی نے غوث پاک کے بارے میں جو یہ کہا ہے کہ یہ ان کے زمانے تک محدود ہے, تو آپ نے اپنے مکتوبات میں آخر میں ایک جگہ پر اس بات کا یہ بھی تعین کیا ہے کہ غوث پاک کا زمانہ کب تک ہے یہ بھی بتایا. نہیں سمجھے آپ بات کو؟ بولا وہ کیا مطلب؟ میں نے کہا خود امام ربانی نے فرمایا ہے کہ غوث پاک کا زمانہ امام محمد مہدی کے آنے تک ہے. تو آپ کو غلطی لگی ہے, آپ غلط فہمی کا شکار ہوئے. ان کے زمانے تک سے مراد یہ کہ جب تک امام محمد مہدی نہیں آتے قدمی حاضی علی رکبتی کل ولی اللہ, اس پر فائز حضرت سیدنا محبوب سبحانی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ